صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ ہستیاں ہیں کہ جو ہم سے زیادہ محمد الرسول اللہ سے عشق رکھتی تھی۔ اگر آج کا مسلمان اٹھ کر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس صحابی سے میرا عشق زیادہ ہے تو یہ جھوٹا دعویٰ ہے۔ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالمشافہ سامنے دیکھا، ان کی صحبتوں میں رہے، اگر ایک کام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ثابت نہیں ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہ اس کے بعد کی زندگی میں، تو پھر وہ کام ہم کیوں کریں گے؟ تو ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے۔ اسی طرح رجب کا مہینہ جب آتا ہے تو بعض لوگ، ایک رسم ہے کونڈوں کی رسم، 22 رجب المرجب کو لوگ میٹھی کوئی چیز بنا دیتے ہیں اور اسے تقسیم کر دیتے ہیں اس دن، اور کونڈوں کی رسم کہتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے بھائی کیوں کر رہے ہیں ایسا، تو کہتے ہیں اس دن امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی تھی۔ میرے بھائیو، تاریخ کا آپ مطالعہ فرمائیں، 22 رجب المرجب کو حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی نہ ولادت ہے نہ وفات کا دن ہے۔ ان کی تو ولادت جو ہے وہ تو رمضان المبارک کے اندر بھی۔ 22 رجب المرجب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وفات کا دن ہے۔ اب اس چیز کو چھپانے کے بعض روافض نے اس طریقے کو رائج کر، اور بعض لوگ پھر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ویسے ہم نے پکا کر کسی کو کھلا دیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ میرے بھائیوں، پورے سال کے اندر 365 دن ہیں، اس دن کیوں نہیں کھلاتے؟ غریب کی مدد ان دنوں میں کیوں نہیں کرتے ہو؟ کسی کے گھر یا پڑوسی کے گھر 365 دن میں کبھی ہم نے پوچھا ہے کہ آیا اس کے گھر میں چولہا جل رہا ہے یا نہیں جل رہا ہے؟ اس کے ہاں راشن ہے یا نہیں ہے؟ اس کے بچے پیٹ بھر کر سو رہے ہیں، سیر ہو کر سو رہے ہیں، یا بھوکے سو رہے ہیں؟ خاص دن پر آ کر اسی دن آ کر ایک چیز ان کو دینا، یہ پھر بدعت بن جاتی ہے۔ صدقہ زکوٰۃ کریں، آپ خود بھی کھائیں، دوسروں کو بھی کھلائیں، بہت بڑی فضیلت ہے میرے بھائیو۔ اس چیز پڑوسی کا بھی خیال رکھیں، رشتہ داروں کا بھی خیال رکھیں، لیکن فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنے نفسوں پر ظلم نہیں کریں۔ خاص طور پر ان اشہر حرم کے اندر اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے کہ انسان بدعات کے اندر مبتلا ہو جائے، انسان گناہ کے کاموں کے اندر مبتلا ہو جائے، یہ اپنے اوپر ظلم ہے میرے بھائی۔ تو ان اشہر حرم میں اگر اپنے اوپر ظلم کرنے سے منع کیا گیا ہے تو دوسرے کے اوپر ظلم کرنا کتنا بڑا جرم ہے۔ خاص طور پر ان مہینوں کے اندر دوسرے کا حق کھانے پر کتنا بڑا گناہ ہوتا ہو، دوسرے کا مال کھانے پر کتنا بڑا گناہ ہوتا ہوگا، دوسرے کا حق تلف کرنے پر کتنا بڑا گناہ ہوتا ہو، پڑوسی کو تکلیف دینے پر کتنا بڑا گناہ ہوتا ہو۔ قرآن مجید تو ہمیں روک رہا ہے کہ ان 4 مہینوں کے اندر آپ نے اپنے اوپر ظلم نہیں کرنا ہے۔ تو جو شخص اپنے اوپر تو ظلم کر ہی رہا ہے، ساتھ ساتھ وہ پڑوسی کے اوپر بھی ظلم کر رہا ہے، وہ رشتہ دار پر بھی ظلم کر رہا ہے، وہ اپنے والدین پر بھی ظلم کر رہا ہے، بیوی بچوں پر بھی ظلم کر رہا ہے، بہنوں کا بھی حق مار کر بیٹھا ہوا ہے، تو پھر اس کو کتنا بڑا جرم اس کا لکھا جائے گا۔ تو ان مہینوں کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادات کی طرف آنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ ہم گناہوں سے بچیں۔